علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، الہ العالمین خالق کائنات رب ارض و سما نے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس دنیاوی زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک کا یہ دعویٰ ہے آتاکم من کل ما سألتموہ، اے میرے بندو، آپ کے الہ رب اور خالق نے آپ سب کو ہر وہ شے عطا از خود کر دی ہے جس کا آپ نے کبھی ضرورت پیش آنے پر مطالبہ کرنا تھا۔ یعنی ضرورت سمجھتے ہوئے جس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھنے کی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے سوال آپ نے کرنا تھا، اللہ نے اس سوال کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی آپ کو سب کچھ عطا کر دیا۔ اور وہ جو عطا کیا ہے وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں گننے لگیں تو گنتے ہی رہیں گے، کبھی گنتی مکمل نہیں کر سکیں گے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا ان الانسان لظلوم کفار، انسان اچھا انسان قصوروار اور ناشکری کرنے والا ہی دکھائی دیتا ہے۔ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میں نے ایک آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ کیا ہے، مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ شاید بعد میں میرے اس ترجمہ اور بیان سے کوئی اختلاف کرے گا، کیونکہ اختلاف کرنے والوں کی اپنی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک جگہ پر گاؤں میں بہت بڑا قصبہ تھا، زکوٰۃ و عشر کے مسائل کے لیے بلایا گیا، وہاں گیا تو میں نے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی اور بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر اور فائدہ بہت زیادہ ہے، اور آیت پڑھی میں نے ایک قرآن مجید کی، تو ایک بزرگ وہاں سے اٹھے اور کہنے لگے حافظ صاحب یا تو اللہ پاک نے یہ بات کہی نہیں ایسے جیسے آپ نے بیان کی ہے، یا پھر آپ نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ آیت بولا کیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال بیج کی طرح ہے، جسے آپ اللہ کی زمین میں گراتے ہیں اور ایک دانے سے 7 بالیاں سٹے یا 700 دانے بنتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے انجتے نہیں ہوں حافظ صاحب، میں نے کہا کیوں؟ میں نے بڑا حساب لایا تھا۔ میں نے کہا کس چیز کا آپ نے حساب لگایا ہے؟ اجی کنک دا بھی حساب لایا، منجی دا بھی حساب لایا ہے، نہ کنک دے دانے 700 ہوندے نے ایک دانے تو، تے نہ منجی دے دانے ہوندے نے 700 ایک دانے تو۔ اس لیے آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے یا پھر بات کوئی اور ہوگی۔ میں نے کہا بھائی جان، نہ اللہ پاک نے کنک منجی کا نام لیا ہے نہ میں کنک منجی آکی، تو دانے کی بات ہے اور اس سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میں نے جو آیت پڑھی ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ آیت کریمہ ہے، الفاظ ہیں، سادے سے ترجمہ بھی۔ میں نے کہا آپ نے ویسے ہی محسوس کر لیا کیونکہ تسی رہندے جو کنک مندی دے دوالے ہو۔ میں نے کہا بھائی جان، ایک بیر کا دانہ، ایک جامن، ایک انگور اور ایک کھجور، یہ چاروں دانے لے کر آپ کھا جائیں، کھانے کے بعد کیا ہوگا تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے۔ 4 ہی دانے لے کر اللہ کی زمین میں اس کے سپرد کر دیں، اللہ اکبر، پھر دیکھنا کیا بنتا ہے۔ بیری کے ایک درخت پر ایک سال میں یعنی ایک موسم میں صرف سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دانے لگتے ہیں۔ جامن کی بھی یہی مثال ہے، انگور میں بھی یہی کمال ہے، اور کھجور تو ویسے ہی بے مثال ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کھجور کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی پیسے بڑے ماشاءاللہ مشہور سیانے سمجھدار لوگ ہیں، اساں ہر شے دا بادشاہ بنایا ہے، بنایا نا جی، جانوراں دا بادشاہ ہے، شیر ہے، اور پھلوں کا بادشاہ بھی بنایا ہے۔ کہتا لیکن ایسے نہیں۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا، 5-6 سال ہوئے ہیں، 7, 8, 9 جولائی ہمارا دورہ تھا ظفر گڑھ،
ملتان اور اس کے قرب و جوار گئے ہم، صبح صبح پہنچے، بڑا خوشگوار موسم تھا، آموں کے باغات میں ہی بڑے بڑے بیڈ لگا کے بستر بچھا کے ہمیں پیش کر دیے گئے، بڑا خوشگوار موسم تھا، نیند آئی، ایسی تھکاوٹ ساری اتر گئی۔ جب بیدار ہوئے تو ارد گرد ہمارے بیٹھے ہوئے تھے وہی باغات کے مالک، لیکن کوئی باغ بھی ہوتے پکے آنے سی، کوئی ایک دانہ بھی آمدہ پکے آنے سی۔ ظہر کے بعد بہت بڑا اجتماع ہوا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ اپنے خیال میں، وہ ہمارے پاس بیٹھے، یہ میرا باغ 15 دن کو پکسی، وہ ایک 20 دن پکسی، وہ 5 دن پکسی، اللہ اکبر۔ تو پھر میں نے کہا دیکھو ہمیں 2 مہینے ہو گئے ہیں گجرا والا میں بیٹھے آم کھا رہے ہیں، تو تمہیں اتنے بہ کے نصیب نہیں، تے بات فلانا بادشاہ تو اڑا تے بادشاہ دے مالک نو ککھ نہیں لبا تے اسی کھا رہے ہیں۔ آؤ آپ کو بتائیں پھلوں کا بادشاہ کون سا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، جو بات میں نے کرنی ہے وہ بھی اس کے ضمن میں آئے گی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرما آپ نے کبھی غور نہیں کیا اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس درخت سے پیش کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے اچانک ایک سوال کیا صحابہ کرام سے، جیسے ہم پہلیاں ڈالتے ہیں نا، آپ نے ایک پہلی کے انداز میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي۔ بھئی درختوں میں ایک پودا ایسا ہے کہ جس کا پتا نہیں گرتا اور وہ اکیلا درخت ہے جو مسلمان جیسا ہے، مجھے بتاؤ بھلا وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باقاعدہ یہ امتحان لینے کا نا، شاگردوں کو چیک کرنا، ان کا امتحان لینا کہ ان کے پاس کیا کیا معلومات ہیں، اس میں یہ حدیث پیش کی ہے، اور صحیح بخاری میں تقریباً 10 مسائل اس حدیث سے بیان کی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تو چھوٹا تھا لیکن بات مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کھجور کا پودا ہی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام کو ادھر بڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق والد محترم ہیں، وہ سب خاموش ہیں، میں بولا تو شاید یہ ہیں اللہ کہیں گے تینوں بڑھیاں دا کوئی خیال ہی نہیں آ، میں بھی خیال کر کے چپ کر دیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی سمجھ نہیں آئی بات، انسانی مزاج ہی اس طرح کا ہے کہ اس کو سوال کیا جائے نا تو یہ قریب سوچنے کی بجائے دور پرواز کر جاتا ہے، دور کی باتیں سوچتا ہے، قریب کی بات نہیں سوچتا۔ وہ کہنے لگے مدینے کے اندر تو بڑے کھجوروں کے پودے ہیں، اگر کوئی آپ نے سوال کیا ہے تو یہ کوئی مشکل الحل ہے، تبھی آپ نے سوال کیا ہے۔ ہم کھجور کہیں گے تو آپ کہیں گے کھجوراں دیتے بڑھیاں ہیں، اللہ لیکن کیا کہنے لگے جی بتاؤ جی آپ ہی ہمیں بتائیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہا النخلہ، یہ کھجور کا پودا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مجلس پر خاص ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ابا جان کو بتایا، ابا جان آپ کو نہیں سمجھ آئی، مجھے تو سمجھ آ گئی تھی، میں نے کہا پتہ دسیا کیوں نہیں تھی کہ میں تو آپ کی طرف دیکھ کر نہیں بتایا، شرمایا۔ انہوں نے کہا بیٹا علم میں شرم نہیں، اگر تو بتا دیتا ساری دنیا کا بہترین مال حاصل کرنے سے مجھے تیرے اس جواب پر زیادہ خوشی ہے۔ بہرحال بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے مثال دی ہے مومن کی، اور مومن کی بھی شان نرالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا عام کام انجام بڑا نرالا ہے، اس کے ہر کام کا نتیجہ خیر و برکت والا ہے۔ اللہ کیسے بلا ان اصابہ ضرا صبر،
اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور صبر کا بھی اجر پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، دنیا جہان میں کسی شخص کے پاس ایسا خزانہ نہیں ہے جو صبر جیسا ہو، جو صبر سے بڑا ہو، صبر سے بہتر، سب سے بہتر اور بڑا خزانہ صبر ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ مولوی کیڑے پاسے لے کر ٹرن لگا صبر والیاں گلاں شروع کر دیتی ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی آزمائشیں ہی آئیں تو اب صبر کرنے کا اجر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی صاحب ایمان کی شان بیان کی ہے کہ اس کو اگر کانٹا چبھتا ہے، مکھی لڑتی ہے، چیونٹی کاٹتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا بھی اجر اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اینا کو صبر تے کر لو گے نا، پر نا جی مچھر تے کڑا صبر کر، کیا خیال ہے؟ کیوں جی مچھر تے نا جی، مچھر کو دور بھگاتے ہیں، حالانکہ مچھر آپ کے لیے اجر کے ذخائر لے کر آتے ہیں۔ تو اساں کتنے بچنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ ساڑھے طالب علم بھی بڑے عجیب، ایک دفعہ کی بات ہے، پرانی بات، 15-20 سال ہو گئے، میں راؤنڈ کر رہا تھا جامعہ میں، ایک کمرے میں داخل ہوا، جمعہ کا دن، چھٹی کا دن تھا، ایک کمرے میں داخل ہوا، اتفاق سے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا لیٹا ہوا ہے جس نے 2 پنکھے چلائے ہیں اور 2 کمبل لیے ہوئے، 2 مجھے عجیب بات ہے، بندہ ایک، پنکھے 2 اور کمبل بھی 2، میں حیران ہو گیا۔ السلام علیکم، دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نے کہا یہ کیا منظر ہے، آپ نے 2 پنکھے چلائے ہیں اور 2 کمبل بھی لیے ہیں؟ اگر آپ نے پنکھے ہی چلانے ہیں تو کمبل کی کیا ضرورت ہے، اور کمبل ہی لینے ہیں تو پنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں اتنا معقول جواب دیا جناب، میرا منہ موڑ کے رہا۔ کہنے لگا استاد جی یہ جو 2 پنکھے چل رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، ایک بٹن دبائیں تو دونوں چلتے ہیں جی۔ تو مچھر سے بچنے کے لیے یہ پنکھا چلانا ضروری ہے، اور جب پنکھا چلاتے ہیں تو پھر سردی لگتی ہے، اور سردی سے بچانے کے لیے کمبل لینا ضروری ہے۔ اتنا ڈرتے ہیں ہم اس سے جو ہمارے اجر و ثواب کا ذریعہ اللہ، لیکن یہ صاحب ایمان کی شان ہے۔ ان اصابہ ضراء صبر وان اصابہ سراء شکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر یہ شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے کا بھی سنا کتنا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان سن لو، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، ذرا اس منظر کو تو دیکھو جب اعلان ہو رہا تھا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جب آپ کے رب تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اگر آپ نے شکر ادا کیا تو میری خوشی کا انداز یہ ہوگا کہ میں آپ کو اور مزید نعمتیں دیتا جاؤں گا، حتیٰ کہ صرف دنیا کی ختم ہو جانے والی نہیں، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی لازوال نعمتیں عطا کروں۔ مولانا صاحب جنت کی باتیں کر رہے تھے، کیا خیال ہے؟ بات مختصر کرنا تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو جنت کا نام لیا، جنت کی قیمت بتائی، جنت کا رستہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسانا دیکھی کوئی نہیں نا، اس بات سے ساڑھا دل نہیں کھلوں، کیا خیال ہے؟ لیکن انداز کیسا ہے، چلو اگر آ گئی بات تو بتا دوں گا، لیکن تھوڑی سی بات۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ، نماز پڑھاتے ہوئے ہی آگے بڑھ، اللہ اکبر۔ ہم حیران ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے، آج یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو پوچھ ہی لیا، اللہ کے نبی کیا ہوا تھا آپ کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں مجھے یاد آیا، اس وقت اللہ پاک نے میرے سامنے جنت پیش کر دی، جنت پیش کے میں نے یاد ہی نہیں رہا کہ نماز
جنت ہی نماز ہے کوئی نہیں نا جی، کیا خیال ہے؟ جنت میں نماز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھی تو میں اللہ اکبر یاد ہی نہ رہا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، میرا دل کی داغا ہو کر پکڑ لوں کچھ جنت سے۔ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا، میں نے ایک گچھا پکڑنے کی کوشش تو کی لیکن ہاتھ نہیں پیا۔ کیا گیا وہ اس دنیا میں جنت نو ہاتھ نہیں پہ سکتا، صرف جنت کا رستہ مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لو اخذت منہ لأکلتم منہما بقیت الدنیا، اگر میں پکڑ لیتا آپ کو پیش کرتا ایک گچھا، صرف ایک گچھا کسی بھی چیز کا، پوری کائنات کے سارے لوگ رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہے جنت، لیکن یہ تو تھوڑی سی جھلکی ہے، جھلکیاں ہیں۔ اگر وقت ملا تو میں تھوڑی سی اور بات کروں گا۔ بات یہ کر رہے تھے اللہ اکبر کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں نے کہا کہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ آپ نے ترجمہ کیسے کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا آتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک جگہ پر میں نے بیان کیا تو ایک بھائی کہنے لگا حافظ صاحب اسی تے دعاواں کرتے رہنے ہیں، سانوں ککھ نہیں لبھدا، تسی آندے ہو اللہ نے بغیر منگن دے سب کچھ دے چھڑے۔ کیا خیال ہے؟ اہی دے ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ علماء کرام کا خاص موضوع ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر بات سنو، یہ سر کے بال جو ہیں آپ کے جی، کیوں بھی سر کے بال، صرف بال سر کے، ان کا آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ ہمیں چاہیے یہ بال سر، کیوں جی؟ آنکھوں کے متعلق سوال کیا، کانوں کے بارے میں سوال کیا، ایک دانت کے بارے میں سوال کیا، ادھر لوہا کے پہ کو کی پاس آ گئے دندہ دا کی تھا۔ اللہ نے 2 مرتبہ دیے ہیں بغیر پیسے لینے کے لیے، بغیر کسی درخواست کے لیے، بغیر کسی مطالبے کے لیے۔ پہلے آیا انسان کمزور بغیر دانتوں کے، لیکن کس لیے دانت؟ کیونکہ اللہ نے خوراک ایسی دی تھی جن کے لیے دانتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ اب اس نے بڑا ہونا روٹی چبانی ہے، اس لیے اللہ نے دانت بھی دے دی۔ کس لیے دانت دی؟ ہمارے لیے کہ اپنے لیے؟ وہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا ہے نہیں، وہ کھلاتا ہے۔ وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کھاتا نہیں۔ اور پہلے دانت آئے چھوٹے، پھر جب یہ بڑا ہو گیا دانت اس کے سائز کے مطابق نہیں، اللہ نے خود ہی نکالے اور خود ہی لگا دیے۔ وہ خود ہے کہ نہیں؟ کیوں جی آپ بھی سمجھیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے یہ جرأت کی ہے اس لیے کہ مجھے قرآن مجید کی اللہ پاک نے سمجھ اور فہم عطا فرمائی۔ اس کا یہ معنی ہے آتاکم من کل ما سألتموہ، جس چیز کا آپ نے سوال کرنا تھا اللہ پاک نے آپ کے سوال و مطالبہ کے بغیر کسی اپلیکیشن کے اللہ نے سب کچھ عطا کیا، اور وہ اتنا کچھ ہے کہ آپ اسے گن نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گن لیں گے؟ آج تو گننا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، کیا گن سکتا ہے انسان؟ سر سے لے کر پاؤں تک کیا کچھ ہے انسان کو تو پتہ ہی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر سب کچھ ہو، اگر انسان کا سانس ٹوٹ جائے، اکھڑ جائے، مک جائے، کیا خیال ہے؟ کوئی کار رکھتا کسی نے؟ ہمیں بڑے پیارے ابا جی ہوں، چاہے بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی رکھتا ہے کسی کو گھر میں؟ صرف یہ سانس کی بات ہے، آنکھ بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، دانت بھی موجود ہے، ہاتھ پاؤں بھی موجود ہے، لیکن سانس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کہتا ہے رضائے قضائے الہی نہ لے، یہ رضائے قضائے الہی مان لے تو پھر آگے جہان آباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کیوں بھائی رضائے قضائے الہی مانتے ہیں؟ آپ میں سے کون ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہے دنیا میں؟ کون ہے جو اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے؟ میں نے بچوں کو پڑھا، بچے بچپن پسند کرتے ہیں، اور جوانوں کو دیکھا تو جوان جوانی پسند کرتے ہیں۔ بچے چاہتے ہیں جوان نہ ہوں، بچے ہی رہیں،
جوان چاہتے ہیں چلو ہو گئے ہیں اب ایسے ہی رہیں، لیکن نہیں رہتے، اور بوڑھے چاہتے ہیں چلو ہن جویں بھی ہے رہیے تے ایتھے۔ کیا خیال ہے؟ بچے جوان ہونا پسند نہیں کرتے، جوان بڑھاپا پسند نہیں کرتے، اور بوڑھے اگلی منزل سے ڈرتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے کبھی رکاوٹ آئی ہے؟ یہ اللہ مالک ہے، اس کی ملکیت کو مان لے کام بن جاتا ہے، جنت میں مل جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سوال ہے ایک، فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اگر بھئی آپ کا بھی کوئی اختیار ہے، چلو اپنی بات چھوڑو کسی دوسرے کی بات ہی کر لیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتے ہوئے حلق پر پہنچتی ہے، آپ سارے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کام ختم ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم قریب ہیں کہ آپ قریب ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سانس کی بات۔ آپ نے کبھی حساب کیا کہ ایک آدمی ایک دن میں کتنے سانس لیتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک سانس میں 2 نعمتیں موجود ہیں۔ ایک شخص ایک دن میں 24,000 سانس لیتا ہے۔ یہ سما دا بھی بل ہوندا ہوندا تے اج کل بندا کی لوڈ شیڈنگ ہو جاندی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، محض اللہ کا فضل۔ اللہ اکبر، اللہ کو ہم نہیں جانتے پہچانتے نہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے، اس کا یہ بغیر معاوضہ اور بغیر سوال کے یہ انسان کے لیے احترام ہے۔ لیکن میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اب تک جو بات کی ہے وہ سمجھ آ گئی، لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دنیا میں ملنے والی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام، جو اللہ پاک نے آپ سب کو الحمدللہ عطا کر دیا ہے اور آپ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اس پر حوصلے کے ساتھ چلنے بڑھنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ اسلام ہی صحیح معنوں میں اپنانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اللہ کے یار بن گئے تھے، اللہ کے خلیل بن گئے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم اسی خوبی کی وجہ سے اللہ کے یار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام۔ اگر انسان اس پر چلتا رہے، اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان کی ہر حرکت بلکہ غیر ارادی کیفیت اور حالت کو بھی باعث اجر عبادت قرار دیتا ہے۔ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اہل علم کے پاس رہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہے جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازیں باجماعت پڑھ لے، وہ درمیان میں سویا بھی رہے، اللہ پاک فرشتوں کو بائی آرڈر پابند کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں لکھنا کہ یہ سویا رہا ہے، یہی لکھنا کہ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اندازہ کریں کہ سونے اور جاگنے میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اللہ، سونے اور جاگنے میں بھی بڑا فرق ہے، لیکن سونے اور باوضو ہو کے کھڑے ہونے، قیام میں، رکوع کرنے، سجدہ میں گڑ گڑانے کا
کیا فرق نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں تسی ادھر ویکھنا ہی نہیں ہے، میرا ہو گیا میں ادھر ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ یہ اسلام پر چلنے کی برکت ہے، اس کے اثرات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کیا ہے؟ کیوں جی؟ اسلام نعرہ نہیں ہے، اسلام نعرے کی بات نہیں، عمل کی بات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا کوئی دوسری بات نہیں، ایک ہی بات، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ مومن کی، مسلمان کی، صاحب ایمان و اسلام کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سامنے جب رب رسول کا فیصلہ آتا ہے تو وہ سنتا بھی دھیان کے ساتھ ہے اور مانتا بھی اہتمام کے ساتھ۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں مسلمان اسی پکے ہیں، اگوں پاویں۔ ہاں کیا خیال ہے؟ اچھا ایک بات پوچھوں آپ سے، میں نا ویسے چونکہ پڑھاتا ہوں نا، بیان شیان کا مجھے کوئی پتہ نہیں، سادھی سادھی باتیں کر لیتا ہوں کیونکہ پڑھاتا ہوں نا، اس لیے میں ساتھ ساتھ نا امتحان بھی لیتا رہتا ہوں۔ اور میری عادت ہے بچوں کو بھی سبق جب تک پچھلا نہیں نہ سنتا آگے میں نہیں سبق پڑھاتا، باقی استاد جو مرضی کرے، میری وہ پرانی طبیعت بن گئی۔ اس لیے آپ سے بھی کوئی بات سوال کر لوں، مائنڈ تو نہیں نہ کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ ابھی نہیں پوچھتا کوئی بھی بات، آپ پریشان ہو گئے ہیں ویسے ہی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ تو پوچھ سکتا ہوں نا میں نے اب تک کیا کہا ہے، یہ تو پوچھ سکتا ہوں، کون بیان کرے گا؟ ابھی سادی سادی باتیں کی ہیں میں نے، ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ لو جی بھول گیا جی۔ وہ یہ تو جنرل بات ہو گئی نا، ابھی آخر میں کیا بات کر رہا تھا؟ چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی بات یہ ہو رہی تھی، بتا دو۔ اللہ اکبر۔ چلو جی آپ کی آزمائش میں ہم کیا کریں گے، بات چلتی چلتی آ جائے گی، پھر انشاءاللہ آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے۔ ہاں جی بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کی اس دنیا میں ملنے والی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی دولت دین اسلام ہے، اور اس کے مطابق چلنے والے پر اللہ پاک اتنا خوش اور راضی ہوتے ہیں، اور حال ہی غیر ارادی کیفیات بھی عبادت کی طرح باعث اجر ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں نے کیا کہا تھا کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ اسلام ہم جو مرضی کریں، رمضان آ رہا ہے نا، رمضان، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ تجھے اگر نہیں بار بار رمضان نہیں، بار بار عید ہونی چاہیے۔ کیا عید بھی آئی جاتی ہے، جب رمضان آتا ہے تو عید بھی آ جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ کے ماضی کے بارے میں کہ آپ نے کبھی عید کے دن روزہ رکھا ہے؟ کسی نے بھی؟ اللہ، روزہ نہیں رکھا؟ روزہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی پاک نے بتایا جب روزہ شروع کرتا ہے انسان، اللہ پاک کو فرشتے پوچھتے ہیں مولا کریم انسان کے ہر عمل کا اجر ہمیں بتایا جاتا ہے، لکھوایا بھی جاتا ہے۔ اب اس نے جو عمل شروع کیا ہے اس کا کیا بنتا ہے، کیا لکھیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور باہر ہو جاؤ بھائی، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ نہ کوئی ایسا پیمانہ ہے جس سے اس کا اجر تولا جائے، اور نہ کوئی ایسا قلم ہے جس سے اس کا اجر لکھا جائے۔
یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، آئے گا حساب بھی ہو جائے گا اور جو بنتا ہوگا دیا بھی جائے گا۔ تو تسی روزہ رکھ دے ہی نہیں، کیوں جی؟ عید والے دن روزہ رکھ دے ہی نہیں۔ شیطان ایڈا پرہیزگار روزہ رکھنا، وہ بھائی مانے روزہ وہ نہیں روزہ رکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں عید کے دن روزہ رکھنا، روزہ تو ایک عبادت ہے، لیکن اپنی مرضی کر کے کوئی عبادت بھی کرے تو اس کا کچھ نہیں ملتا، اپنی مرضی کر کے کوئی بغاوت اور شرارت کرے گا تو اس کا کیا ملے گا؟ کیا خیال ہے؟ نماز کا وقت ہوا، نماز نہیں پڑھی، روزے کا وقت آ گیا، 29 روزے رکھ لیے، 30واں بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، لیکن بلا وجہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بے شک ساری زندگی اپنی مرضی سے رکھتا رہے، جو اس ایک کا بنتا ہے ملنا ہے وہ اس کو نہیں مل سکتا۔ کیا خیال ہے؟ اب میں نے کیا عرض کیا، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنی مرضی کر کے کوئی آدمی روزہ بھی رکھے، عبادت بھی کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اپنی مرضی کر کے شرارت و بغاوت کرے، اسلام کے خلاف چلے، کیا کہاں ٹھکانا پاؤ گے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں نہیں پتا، آپ تو بڑے مقدس ہیں، جو سب سے چھوٹا درجہ ہے جنت کا، سب سے آخری شخص کو اللہ نے عطا کرنا ہے، وہ ساری دنیا سے 10 گنا بڑا بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ اور میرا آپ کے متعلق یہ خیال ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، آپ کے حق میں دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور آپ جیسے نیک صالح لوگوں کے لیے ایک جنت نہیں، کم از کم 4 جنتیں اللہ نے بنائی ہیں، 2 سونے کی ہیں، 2 چاندی کی ہیں، اور جو چاندی کی ہیں ان میں ہر شے چاندی کی، جو سونے کی ہیں ان میں سب کچھ سونے کا، اور سونے چاندی کے برتنوں میں ہی جاتے ہوئے ایک مشروب پیش کیا جائے گا جو سادہ پانی ہوگا دنیا کے اعتبار سے، لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دنیا کے اعتبار سے وہ جہاں شہد ہے وہاں جو دودھ ہے اس کی اپنی جگہ بات، جو مشروبات ہیں ان کی چھوڑیں، سادہ پانی جو ہے وہاں کا سونے اور چاندی کے برتنوں میں جاتے ہی پیش کیا جاتا ہے نا، کوئی پیے نہ پیے مرضی ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی دیکھیں تو دنیا کے اعتبار سے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مکھن سے زیادہ نرم اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اے یہ جنت سب سے چھوٹے درجے کی جنت، میں نے کیا بولا؟ ساری دنیا سے 10 گنا۔ کیا خیال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی یہ بتانے کے لیے تھے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، معلوم ہے کیا خیال ہے؟ پنڈ دا لمبڑ دا 2 روپے زمین دا اتھے جناب تھوڑے لاہور وچ تے کوئی چھوٹا جا پلازا کسے نوں لب جائے وہ ہی نہیں مان روندے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو جنہیں اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، ان کا کیا انداز تھا، کیا ان کی صورت تھی، کیا ان کی کیفیت تھی۔ ابھی بات اپنی پر رہنا ہے، اللہ اپنی مرضی نہیں کرنی، آپ کے لیے بڑا کچھ اللہ نے رکھا ہے، ہم اس دنیا پر دل لگا کر بیٹھ گئے۔ اور کہنے والا پتہ کیا کہتا ہے، تھوڑی سی بات آگے بھی کرتا ہے، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ اس سے کہاں ہے تیری شان حکومت، کل تجھ میں برات غرور جو آج کہاں ہے، ایس کا سائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ بادشاہ بھی گئے لاہور اسپتال بڑے ودیا،
جنت میں کوئی اسپتال نہیں ہونا. کیا خیال ہے جی؟ جنت میں نہ لیٹرین ہے، نہ ڈاکٹر، نہ اسپتال، نہ قبرستان. کیا خیال ہے جی؟ کوئی بھوک کی تکلیف نہیں ہے اور رجنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. یہاں تو ہر پہلو میں تکلیف ہے. دنیا پر دل لگا کر بیٹھا، تھوڑی دیر کھانا نہ کھائے. میں آپ سنیا، یہ نہیں کہ مجھے کسی نے بتایا. لوگ کہتے ہیں میرے ٹیڈے کتورے نظر لگ گئے. پاگل آدمی، تیرے ٹیڈے کتورے. بھوک کی اتنی تکلیف، اپنے آپ کو کتورے کا مرکز بنا لیا. انا للہ. اور اگر کھانے لگے، بہترین نعمتیں سامنے ہوتی ہیں لیکن یہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ سیر ہو گیا، اب اندر گنجائش نہیں ہے. وہاں کا منظر یہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ کھائے تو بے شک 1000 سال نہ کھائے، اگر کھانے لگے تو بے شک 10,000 کھاتا رہے. نہ کھانے کی کوئی تکلیف ہے، نہ کھانا کھانے کی کوئی تکلیف ہے. ایسے تو بد کھا پو اسے ڈاکٹر کو اور نہ ڈاکٹر کو جائیے. میدا چنگا ہوئے تو لیٹرین سے جانا پہنتا ہے. یہ ڈاکٹر بھی آکھے کو کم ہو گیا بھئی، پھر اسپتال اور پھر قبرستان. السلام علیکم. یہ کھانے کے اثرات. بہترین انداز میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے کہا میں نہیں کہتا کلو وشربو، آپ کھائیں پئیں لیکن ضرورت کے مطابق. اگر ضرورت کے مطابق کھائیں پئیں نا تو پھر ضرورت نہیں رہتی ڈاکٹر. چلو کسی وقت آزمائش آئی سکتی ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ اگر وقت ہوا تو وہ بھی بتا دوں گا. 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے نبی پاک کو پیشکش کی گئی ہے دنیا کے متعلق. آپ نے ایک بار بھی اسے قبول نہیں کیا. اور آپ فرمایا کرتے تھے ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. اور دنیا جہان کے لوگوں میرے پاس وحی لے کے فرشتہ آتا رہتا ہے لیکن ایک بار بھی آ کے فرشتے نے اللہ کا یہ پیغام نہیں دیا کہ مال جمع کر کے تاجر بنو. کیا خیال ہے؟ تسی آگو لے مولوی تو ساڑھے خلاف ہے، اسی سارے تاجر ہیں. کیوں جی؟ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. تو اڈیل تو بھئی آؤں دی نہیں نہ میرے حال نہ تو اڈیل نہ کوئی بھئی حالیاں گلہ نے کوئی. یہ ان کی بات ہے جن کی طرف وحی آتی تھی. مادم ما اوحی الیہ ان اجمع المال واکون من التاجرین. مجھے اللہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مال اکٹھا کر کے تاجر بنو. مجھے کیا کہا ہے؟ سبح بحمد ربک. کیا کہا؟ سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح و حمد بیان کرو اور سجدہ کرنے والے بن جاؤ. سجدہ کرنے والے. اور سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کرنے کا مطلب سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ کرنے کا مطلب فرما برداری ہوتا ہے. کئی مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں جب سجدہ کرنے کا بھی گناہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کرو ہاں سجدے طرح ہے. ایک رکعت میں 3 سجدے کر سکتے ہیں. یا سورج طلوع ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو، سورج سر پہ آ جائے نماز شروع کر دو، جائز ہے؟ نہیں. اپنی مرضی سے نماز روزہ کرنے کا نام اسلام نہیں. اسلام کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کو ماننے کا نام اسلام ہے. اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو اور اپنے مرضی کریں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر بھی آپ اپنی مرضی کریں. کیوں جی؟ مینوں نہیں پتا تواڈے گھراں دا، تواڈیاں دکاناں دا، تواڈے کاروباراں دا. ایتھے بیٹھے ماشاءاللہ چنگے لوگ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر آپ اللہ سے یہ عہد کر دیں یا اللہ اب سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اگوں تو چھڑ دیں مجھے نہ پچھلا تو چھڑ دے اگوں اسی چھڑ دینے تو اللہ پاک
انسان کی توبہ پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انسان کے صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ لیکن ایتھے بیٹھے بھی مینوں رنگ برنگے لوگ لگتے ہیں، کیوں جی؟ ہیں ماشاءاللہ، چلو جو بچے ہیں وہ تو بچے ہیں، جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں، عمر لگائی ہے، داڑھی بنائی ہے، کسی نے کٹائی ہے، کسی نے منائی ہے، کسی نے رنگائی ہے، اور سارے کام خراب ہیں، اپنی مرضی سے کیے، پھر بھی اسلام ہے ماشاءاللہ؟ نہیں، اسلام اس کا نام نہیں۔ اسلام کوئی آواز نہیں، اسلام عمل ہے، یاد رکھو۔ بے عمل ہوا تو مسلم کیا، ذہنوں میں خلل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائی، اسلام سب سے بڑا انعام ہے اللہ پاک کا، اور یہ ہمیں ملتا کہاں سے ہے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ انسان اگر بالکل محدود ہے کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، پھر بھی اس کو اسلام کا علم حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے عمل جو کرنا ہے وہ ٹھیک تب ہوگا جب اس کا پورا علم ہو۔ کیوں جی؟ علم کے بغیر بھائی پنچر نہیں لگ رہا، کیا خیال ہے؟ علم کے بغیر کوئی پنچر کی دکان نہیں پا سکتی۔ اللہ اکبر۔ وہ منڈا بیٹھا میں نے پوچھتا سی اکو کنا رکھنا، میں یار میں نے کوئی نہیں پتا نہ، میں اس میدان کا آدمی ہوں، مہربانی آپ کی، آپ کو بلا میں بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی ایسا نخرہ نہیں کیا، نہ مجھے پتا ہے۔ میں کہا یار تیرا کام میں جس کا کام اسی کو ساجے، ہمارا کام جو ہم کریں گے۔ آواز آپ کو زیادہ لگے گی کٹ کر لیا جائے، کٹ لگے گی زیادہ کر لیا جائے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، یہ کیونکہ آپ ماہر ہیں، اس کے ماسٹر آپ ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو ہر کام سے پہلے انسان سیکھتا ہے، اور سیکھنے کا مطلب علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے متعلق علم ہے، یہ فرنیچر بنا ہوا اس کا علم ہے، پنکھے بنے اس کا علم ہے۔ پہلے انسان سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر کرتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل۔ اگر کوئی شخص بالکل محدود ہے، اس نے اپنی ذات سے آگے کسی کا سوچنا ہی نہیں، دین کا علم، اسلام کا علم اس کے پاس بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے کام خراب ہو رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ علم ہو، ورنہ اس کے سمجھانے سے کوئی آدمی غلط بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عزیز بھائیوں، ہم ماشاءاللہ اس حد تک تو اتفاق کرتے ہیں سارے، ہماری حکومت بھی، ہمارے ادارے بھی، اور ہم خود بھی، کہ علم ہونا چاہیے۔ علم ایک روشنی ہے، علم ایک چمک ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، میں اپنی آنکھاں نال وینا، ایک ایک آدمی 6 7 بچے موٹر سائیکل پر بٹھا کے، ایک موٹر سائیکل پر صبح چھوڑنے کے لیے بھی جاتا ہے اور واپس بھی لاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حیران کر دینے والی باتیں ہیں، میں تو ماشاءاللہ صرف کتابیں نہیں پڑھتا، سب کچھ پڑھتا ہوں، سورج کو، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، آپ کو، جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ان کے کیفیات اور حالات کو بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ گلا نہ ہو جائے، لیکن ایک ہمارے پاس ٹیچر تھے، میرے پاس میرے شاگرد تھے، 10 سال انہوں نے میرے پاس پڑھا اور 10 سال پڑھایا۔ میں نے ان کو ایک دن پاس بلایا اور سمجھایا، وہ چھٹی کر، مجھے پتا نہیں چلا، میں ایسے اپنے کام میں مصروف، بس مجھے پتا چلا تو میں نے ان کو بلایا، یہ کیا ہوا جی؟ قاری صاحب چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کس وجہ سے گئے پتہ کرنے کے لیے؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ یار بات اصل میں یہ ہے کہ حافظ صاحب جو کچھ فرماتے ہیں بات وہی ٹھیک ہے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے، کلاس میں آنے اور جانے کا پورا وقت ہونا چاہیے، لیکن کی کریے ان بال نے ساڈے، انہوں نے سکولے چھڈن بھی جانا ہوتا ہے، سکولوں لیانا بھی ہوتا ہے، وہ اس ٹائم بچوں کے سکول جانے کا ہوتا ہے، وہی ہمارے مدرسے جانے کا ہوتا ہے، وہی پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سکول سے لانے کا ہوتا ہے۔ کیا کریں ہم؟ آپ سب کی مانیں کہ بچوں کی
اللہ اس اللہ دے بندے نے اپنے بالاں نوں سکول پڑھانا سے مسجد مدرسہ چھڑ غیرت اللہ کو بھی آ سکتی ہے، جوش اللہ کو بھی سب سے زیادہ آ سکتا ہے جو آیت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک قرآن مجید پڑھانے سکھانے والا خود سب سے پہلا ہے۔ پڑھیے آیت الرحمن، آپ کا جی چاہتا ہے قاری حضرات سورہ رحمان سنائیں۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ ہے رحمان۔ اللہ نبی پاک نے بتایا ہے جس دن اللہ پاک نے قلم پیدا فرمایا اور اسے چلنا سکھایا، اسی دن اس سے لکھایا تھا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہی، اور میں اس کا نتیجہ ہے یہ کہ اس نے قرآن سکھایا اور اس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا پیغمبر بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس آیت کا ترجمہ بھی لوگ بڑا عجیب کرتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے تو کائنات کے لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے بنایا ہے۔ اگر ہم مہربان نہ ہوتے تو محمد جیسا پیغمبر ہی نہ ہوتا۔ ہمیں کیا ضرورت تھی پیغمبر بنانے کی؟ لوگ جتنے مرضی جان ٹھٹھے خوب جان سانوں کی کیا خیال ہے، ہم فکر نہیں نہ کرتے ساڈا نہ کیا نہ تلے کے جی جدھر جان جائے جائے، کھائے قسمانوں کھلا ہو گئے ٹھٹھے خوب جائے جی، نا نا نا۔ اللہ پاک کی رحمت ہمارے لیے، اللہ اکبر، اس کائنات کی کسی رحمت پھر اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ 100 رحمتیں اللہ پاک کی ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں پیش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہر ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کیسے جذبات و محبت ہوئی۔ اس واسطے لوگوں میں پتہ کیا مشہور ہے، اللہ کے 17 ماما نالوں میں مولا پیار کرتا، وہ 70 ماما ہے کہ نہیں آنے، ماما تو 2 بھی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ ماما تو 2 بھی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے بھیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کچھ خراب ہو رہا کام۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اللہ پاک نے سکھایا اور سکھانے کے لیے کہاں بلایا؟ کہتے ہیں میرا منڈا آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں، چلو مدینہ یونیورسٹی کی گل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بیٹھے اللہ تعالیٰ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے یہ علم لینے کے لیے جہاں نہ کبھی پہلے کبھی کوئی گیا تھا نہ کوئی اب جا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ایک دن نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو کہنے لگے یہ اسمان سے جانا ہو کتنا کو ٹائم لگتا ہے؟ تسی پھر آگنے کتھے آندا ہے مولوی کتوں کتوں گلاں کٹ کے ہو گئے تو جے کو لدھی تے گلاں کی بندیاں کریے ہوندا۔ ہاں حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد میں آتا ہے، امام مالک میں پوچھا کتنی دیر لگتی ہے، انہوں نے کہا سانوں کی رحمت۔ نبی پاک نے بتایا کہ اگر بہت زیادہ تیز رفتار سواری میسر ہو تو 72 سال لگن، پھر آسمان آئے گا۔ پھر آسمان جب آئے گا تو آسمان بھی چھت کی طرح ہے، اس کی موٹائی ہوتی ہے نا جی 9 انچ یا 6 انچ یا 5 انچ یا 3 انچ ہوتی ہے نا۔ اب مستری بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا یہ جو آسمان ہے نا اس کا حجم یہ طے کرتے ہوئے بھی اتنے سال ہی لگیں گے۔ اس کے بعد پھر جس طرح زمین سے آسمان تک خلا ہے پھر ایسے ہی خلا ہے، پھر آسمان دوسرا، پھر اس کے اوپر بھی تیسری خلا، پھر تیسرا آسمان، اعلیٰ حاضر قیاس 7 آسمانوں سے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ وہاں بلایا اور نبی پاک کہتے ہیں جب وہاں گیا نا تو منظر ہی کمال تھا، میں تو حیران ہی ہو گیا۔ سونے کے پرندوں سے میرا استقبال کیا ہے، ایتھے بڑا استقبال جاتے ہیں صاحب 21 توپاں چلانے میں ڈر جاتا ہے، مہمان باہر ملک سے آتا ہے کوئی سربراہ 21 توپیں چلاتے ہیں استقبال کے لیے، وہ بزارفہ ڈر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھن بھناتے ہوئے سونے کے پتنگے آ رہے ہیں، آپ کا استقبال ہو رہا ہے۔
اور ادھر 4 برتن پیش کیے گئے، ایک برتن میں پانی ہے، ایک برتن میں شراب ہے، تیسرے برتن میں شہد ہے، چوتھے برتن میں دودھ۔ اور میں نے پانی کی آپ کو پہلے بات بتا دی ہے، وہ پانی کیسا ہے، جہاں پانی کا یہ انداز ہو وہاں دودھ اور شہد کا کیا کمال ہوگا۔ اب نبی پاک کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں کیا پکڑوں کیا پیوں، جب جبریل علیہ السلام پاس تھے میں نے تھوڑا سا مشورہ کیا، انہوں نے اشارہ کیا، میں نے دودھ اٹھایا اور پی لیا۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل نے اسی وقت بشارت دے دی، ہدیت الفطرہ، آپ نے اصل ضرورت کی چیز کے لیے رہنمائی پائی اور اس پر عمل کیا، خوش ہو جائیں۔ لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب پکڑ لیتے، پی لیتے نہیں کہا، کیا کہا؟ لو اخذت الخمر، اگر شراب پی لیتے، دیکھتے پینا لیکن نہیں، کیا خیال ہے؟ اگر شراب پکڑ لیتے آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آپ اپنے لیے کچھ لینے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے کچھ لانے کے لیے گئے تھے۔ تو جو علم وہاں سے آیا ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور باقی سارے علوم پڑھے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ چونکہ جامعہ ہے، جامعہ میں بچوں نے پڑھا، بچیوں نے پڑھا، انتہائی مبارکباد کے حقدار ہیں وہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ علم حاصل کیا، ان کے والدین بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی قربانی ہے۔ ان تو لوگ بھج پہنے جی پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے، حالانکہ اللہ پاک نے انسان کا حصہ اس کے پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے لکھ دیا ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کتے کا حصہ بھی کوئی انسان نہیں کھا سکتا، انسان کا حصہ کیسے کو کھا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا مکھی کا جو حصہ ہے وہ مکھی کو ملتا ہے، آپ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ کس اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں گلہ کیا ہے کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر بار بھی، دوست یار بھی، رشتہ دار بھی، کاروبار بھی چھوڑتے ہیں، میرے گھر آتے ہیں، آ کر کہتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا عطا فرما۔ اللہ کہتا میں دینے والا ہوں، دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ کہتا ہوں ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، انہوں سمجھ ہی نہیں آئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ جو کام ہم نے تیرے پیدا ہونے سے کئی ماہ پہلے کر دیا ہے، تو ایتھے آگے وہ منگن رہے ہیں۔ اللہ اندازہ دیکھیں اور یاد رکھیں، نبی پاک نے فرمایا تھا اگر آپ کا توکل ویسے ہو جیسے ہونا چاہیے تو جس طرح پرندوں کو ملتا ہے آپ کو بھی ویسے ہی مل جائے، لیکن تو یہ کھلوندے ہی نہیں، کیا خیال ہے؟ اور ہم نے تو دیکھا ہے اللہ اکبر، اگرچہ یہ پرندے اور جانور انسان سے کبھی چھین کر بھی لے جاتے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لیتے ہیں، تیرا حصہ کوئی نہیں لے سکتا، تیرا حصہ کوئی نہیں لے سکتا، اللہ وہ اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائی، سنن نبی داؤد کی حدیث مجھے یاد آئی کہ نبی پاک کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں قضائے حاجت کے لیے باہر گیا، بیٹھا ہوا تھا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک بیل سے نا ایک کھوڑ وچوں ایک چوہا نکلا، وہ چوہا آ کر نا جب میری طرف اس نے دیکھا ایک چکر لگایا، بیل میں چلا گیا، واپس باہر نکلا تو اس کے منہ میں ایک دینار تھا، وہ دینار آج 25,000 کا آتا، 25,000 وہ دیناروں نے میرے کو ڈال دیا، انہوں بھی سمجھے کہ میں نے لوڑ کو نہیں، انہوں لوڑ ہے، اس کی قسمت کا دینار اس کے پاس کیسے پہنچا ہے؟ آنے اگلا چھت پاڑ کے دینا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ ہر ایک کو بغیر حساب دے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں، وہ پھر گیا، دوسرا بھی لایا، تیسرا بھی لایا، چوتھا بھی لایا، 16 دینار 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے، کتنا جی؟ 4 لاکھ روپیہ۔ پھر گیا اندر، ایک تھیلی لے کر آیا، اس کے اندر بھی 1 دینار تھا، 17 دینار چھڑ کے وہ چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی نے لوڑ ہے، پچھانے صحیح نا، دیکھو چوہوں کو بھی اتنی پہچان۔ اللہ کو نبی پاک کے پاس لے کر آگے، اللہ کے نبی یہ مال مجھے ملا ہے اس طرح، تو اس کا میں کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا آپ نے قریدہ تو نہیں، جگہ کھودی تو نہیں ہے؟ اگر جگہ کھود رہے ہیں اس سے خزانہ ملے تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔
اور میں اگر آپ نے کھودا نہیں ہے تو یہ سارا ہی آپ کا تو جیسے کسی کو دسیے تو آگے سارا ہی ایک دفعہ پرانی بات ہے، ملتان کا واقعہ، وہاں سے ایک آدمی کو چاندی ملی 21 کلو، خزانہ نے کہا 21 کلو چاندی، 21 سیر، اس وقت سیر ہوتے تھے، 21 سیر، وہ گل اڑ دے نا پولیس تک گپڑ گئی، انہیں آگے ادھر آئے پایا تینوں چاندی لب بھی ہے لیا ادھر سے آئی انہیں سیر کو دے چاہیے 20 سیر کو رکھ لے، کیسا عجیب بندہ اللہ۔ تو بہرحال عزیز بھائیو، یہ دنیا کی ساری باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرمانا اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے اور نہ اللہ اکبر میں نے کبھی ایسا کیا ہے، اللہ کی طرف سے کیا لے کر آیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن لے کر، وہ دودھ ہے نا، دودھ ہے، آپ کہیں گے آپ تو دودھ کہہ رہے تھے، وہ دودھ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، اللہ اکبر، دودھ تو ہی ماشاءاللہ یہ دنیا میں بھی بڑا کمال ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی غور کیا انسان بنا کے اللہ نے کتنا فضل فرمایا آپ پر، لیکن انسان ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ فرعون بھی انسان تھا، نمرود بھی انسان تھا، ابو لہب، ابو طالب، ابو جہل سارے انسان ہی تھے، انسان ہونا کافی نہیں، مسلمان صاحب ایمان اور وہ قرآن مجید کے ساتھ، اور یہ ہے وہ دودھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا تو مجھے دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اسے پیا، خوب سیر ہو کر پیا، یہاں تک کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ دودھ میرے ناخنوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن برتن میں پھر بھی بچ گیا۔ آتے تو فضلی عمر بن الخطاب، میں نے بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو پیش کر دیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے وہ کیڑی شے ملی ہے عمر نو، پتہ تو کریں، اللہ کے نبی ما اولتو یا رسول اللہ، بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اللہ کی طرف سے آنے والا علم جس میں ہر انسان کی ہر ضرورت کی بات اور رہنمائی موجود ہے، اسے تو ہم چھوڑیں، اور باقی سارے علم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مثال دے کر ایک بات بتا کر ویسے ہی میرے ذہن میں آ گئی، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں تو سادہ آدمی بنوں، آپ کو نا ساری رات بیان کرتا رہے، اس طرح سادی سادی باتیں چلتی رہیں اور میری بات الحمدللہ شروع میں ہی مکمل ہو جاتی، جیسے آپ کو چھاڑ دو السلام علیکم، میں ایسا نہیں، وہ مکمل ہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ میرے ایک شاگرد ہیں پروفیسر ہیں، آج سے 10 سال پہلے انہوں نے مجھے بات سنائی، ایک کالج میں وہ لیکچرر تھے تو سٹاف کی میٹنگ ہوئی، 27 افراد تھے اس وقت اس کالج میں، تو میٹنگ میں نا پرنسپل صاحب کہنے لگے حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے باکمال آدمی ہیں، جیسے اداروں میں آپ لوگ پڑھے ہیں، اگر وہاں یہ سب کچھ بھی پڑھا دیا جائے جو یہاں ہم پڑھاتے ہیں تو سارے لوگ ہی آپ جیسے اچھے ہوں۔ تو کہنے لگے میں نے ان کی بات سنی تو ان کو میں نے بتایا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، ان کا بلا مبالغہ بات یہ ہے کہ 6 مہینوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ میں سے کسی نہ کسی نے میرے ساتھ رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی حاصل نہ کی، کوئی دن بھی۔ آپ بھی پرنسپل سمیت انہوں نے کہا آپ بھی مجھ سے رابطہ کرتے، کبھی کوئی رابطہ کرتا، کبھی کوئی کرتا، کبھی کوئی بات پوچھتا، کبھی کوئی پوچھتا، لیکن 6 ماہ میں میں نے آپ میں سے کسی ایک سے کبھی کوئی بات نہیں پوچھی۔ کیوں جی؟ فرق ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے امتیازی طور پر وہ ہر شخص کی ضرورت ہے، وہ پرنسپل کی بھی ضرورت ہے، وہ طالب علم کی بھی ضرورت ہے، وہ انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وہ ایک بیالوجی کے لیے بھی ضرورت ہے، دوسروں کے بھی، سب کے لیے ضرورت ہے، لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ ہر ایک کی ضرورت ہے نہیں۔ اس کی اہمیت تو یہ واضح ہو گئی، لیکن کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے کالج کا بجٹ کتنا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا جی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے۔ بھائی وسائل تو آپ کے پاس ہیں، 80 لاکھ آپ ہمیں دے دیں،
تو ہم جو کچھ وہاں پہلے پڑھتے پڑھاتے ہیں نا وہ بھی پڑھائیں گے، اور جو کچھ یہاں آپ پڑھاتے ہیں وہ بھی پڑھائیں گے، اور آپ کا 1 کروڑ روپیہ بچائیں گے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں، مسائل پہ قابض بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میں نے ابتدا میں کون سی آیت پڑھی تھی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ میں گستاخی کی تھی یہ کہ کیا تھی، پوچھنا نہیں، میں امتحان لیتا نہیں، کون سی پڑھی؟ چلو چھوڑو۔ میں نے وہ آیت پڑھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ، ہم لوگ ڈرتے ہیں، کئیوں سے ڈرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کئیوں سے ڈرتے ہیں۔ پولیس والا آ جائے دروازے کے کھلو جائے نا، پامیں مجھے لنگتا لگتے کھلو، ڈر لگ گیا۔ لیکن نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کا احترام کریں، اس کا خیال رکھیں، اور اس کی گستاخی سے بچیں۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، اللہ کا رزق ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ اس پہ اپنی مرضی چلانے کی بجائے اس کے بن جاؤ۔ کیوں جی؟ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی وجہ سے ہی ہیں، اللہ کے ہی بن کر رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے تھے انما نحن بہ ولا۔ آپ اعتراف اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی وجہ سے ہی ہیں جو کچھ بھی ہیں، ہماری ذاتی کوئی حیثیت نہیں، نہ اپنا کوئی کمال ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا ہی بن کر رہنا چاہیے۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، ورنہ تیری موت تیرے لیے بہت خطرناک۔ کیا کہا؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ اپنا آخری سانس تک، آخری لمحے تک اسلام والا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔